اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعم تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، حال ہی میں مولوی جعفر جتوئی نے جیسے گزشتہ سالوں میں سلطان کربلا کی توہین کی اور عجیب و غریب قسم کی خرافات ممبر سے شروع کی، اس بار پھر جناب نے اب سیدہ نساء العالمین صلوات اللہ علیہا کی شان اقدس میں گستاخی کی، مصائب کی آڑ میں کچھ جعلی باتیں اور انتہائی توہین آمیز جملے جناب سیدہ کے بارے میں، وہ آپ ان کی ویڈیو دیکھیں۔ اور پھر انہوں نے آگے سے ایک رجوع ریکارڈ کروانے کی کوشش کی ہے معافی نامے کے چکر میں۔ یہ اچھا ہے، پہلے گستاخیاں کرو، اس کے بعد معافیاں مانگ کے مشہور ہو جاؤ، رجوع بھی کر لیا واٹس ایور۔ تو چلیں مولوی صاحب کی ویڈیو کی طرف، اور اس کے بعد یہ حضرت نے معافیاں مانگی ہیں، وہ بھی آپ دیکھیں، اور پھر ہم ان کی جہالت کا پوسٹ مارٹم آپ کے سامنے کیے دیتے ہیں۔ سنا محمد کی بیٹی چپ کر گئی ہے، اس نے کہا میں نے بابا کے منبر کے سامنے دربار میں کھڑی ہوئی بطول کے چہرے پر اتنا زور سے تماچا مارا ہے کہ بطول کے رخسار کا گوشت گر کے زمین پہ تڑپنے لگا۔ حسن ماں کے رخسار کا گوشت اٹھا کر نانے کی قبر پہ جا کر ماتم کر کے حسن کہتا ہے نانا۔ عزادار سادات مومنین نے اپنے غم اور غصے کا اظہار کیا ہے کہ جی یہ روایت کے الفاظ جو ہیں وہ آل محمد علیہ السلام کی عزت اور شان کے مطابق ہونے بھی چاہیے۔ روایت پڑھتے ہوئے، مصائب پڑھتے ہوئے ہمیں خیال رکھنا بھی چاہیے۔ کتابوں میں تو بھری ہوئی ہیں، ہر بات کتاب کی بھی منبر پہ نہیں پڑھی جا سکتی ہے، لیکن میں نے وہ جو روایت پڑھی ہے، آپ میرا گھر ہے کروڑ پکا اور آپ عزادار سادات طب سادات پہ میں کھڑا ہوں، مجھ سے پہلے کچھ بزرگوں نے وہ روایت منبروں پہ پڑھی ہے، جن کے کلپس بھی موجود ہیں۔ چونکہ ان کے پڑھنے کے بعد احتجاج ہی نہیں کیا، کسی نے کوئی غم اور غصے کا اظہار ہی نہیں کیا، اور اتنے مستند بزرگوں سے میں نے سن کے میں نے بھی پڑھی ہے۔ جی عزیزان گرامی قدر، یار آپ لوگوں کو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ مولوی جعفر صاحب، آپ خدا کا نام ہے، آپ جیسے لوگ اپنے ناموں کے ساتھ یہ علامہ، خطیب ولایت اس طرح کے ٹائٹلز نہ لگایا کریں، کیونکہ خطیب ولایت، علامہ، یہ ڈگریز ان کو سوٹیبل ہیں جو محققین ہیں۔ میں نے فلاں بزرگوں سے، معتبر بزرگوں سے سنی تھی، وہ آپ کے بزرگوں نے بھی جو آپ کا حال کیا تھا گزشتہ سال، وہ دنیا پر مخفی نہیں ہے، انہوں نے آپ کو ٹھڈا مار کے شاگردی سے ہی باہر کر دیا تھا۔ اب یہ حال ہو جس قوم کے علاموں کا، اس کا کیا فیوچر ہے، کیا مستقبل ہے اس قوم کا؟ میں نے سنی تھی، میں نے وہ تو پھر اپنے نام کے ساتھ علامہ کیوں لکھواتے ہیں سیڑھیوں والے مولوی؟ اسی طرح کے اور بھی بس نام کمانا، پیسہ کمانے کا چسکا پڑا ہوا ہے، تحقیق کے نام پہ بالکل زیرو، جاہل مولوی، بدبخت انسان۔ اور اسی طرح اور بھی جتنے بھی یہ عجیب و غریب قسم کی خرافات آ کے بک رہے ہیں، کوئی ولی العصر کے نام پہ چورن بیچتا ہے تو کوئی پاکستان میں فتنہ رائج کر کے بھاگ جاتا ہے۔ خیر کیا کہہ سکتے ہیں۔ عزیزان، جناب سیدہ کے مصائب پر نو ڈاؤٹ بہت سے علماء نے تحقیق کی اور نادر تحقیقات کے ساتھ کتب لکھی گئی۔ سب سے پہلے بی بی کے مصائب پر سخت ترین جو روایات ہیں وہ محدث اکبر سرکار ابی جعفر طبری، اہل سنت کے امام طبری نہیں، ہمارے علامہ یہ محمد بن جریر بن رستم طبری رضوان اللہ علیہ، ان کی کتاب دلائل الامامہ، انتہائی سخت روایات جناب سیدہ کے مصائب کے لحاظ سے انہوں نے لکھی اور صحیح سند کے ساتھ۔ پھر جسے کون نہیں جانتا، حضرت شیخ صدوق رضوان اللہ، انہوں نے اپنی اعمالی صدوق میں بی بی کے مصائب، کیونکہ یہ ایام فاطمیہ تو ہیں نہیں کہ میں عبارت آپ کے سامنے پڑھوں کہ بی بی کے مصائب میں کیا باتیں ہیں، اور ان سے بھی پہلے کتاب سلیم بن قیس الہلالی بچہ جانتا، اور کتاب سلیم کی توثیق پہ اور بالخصوص حضرت ابان بن ابی عیاش کے لحاظ سے ہمارے لیکچرز موجود ہیں آلریڈی، جس نے اعتراض کیا تھا منہ توڑ جواب انہیں مل چکا ہے۔ خیر
اب دور حاضر کے جو معاملات ہیں ان کے لحاظ سے بھی مجھے لٹرلی اہل سنت بھائیوں نے بھی کہا تھا کہ شاہ جی یہ آپ نے چلیں اختلافات کی بات کی تھی، جناب سیدہ کی شہادت کی وجہ سے آپ ان کی خلافت کے قائل نہیں ہیں. میں نے کہا جی بھائی اور بھی بڑی وجوہات ہیں. کہتے شاہ جی یہ آپ کے علاموں کا حال ہے. مجھے لٹرلی اتنی شرمندگی اٹھانا پڑی ان اہل سنت بھائیوں کے سامنے. پھر خیر میں نے انہیں ان کی کتاب کا بھی حوالہ دیا. یہ میرے پاس مطبوعہ مصر موجود ہے اہل سنت کے امام شہرستانی کی الملل والنحل. اس میں عزیزان پیج نمبر 59 پر وہ عبارت موجود ہے، اللہ اکبر، جہاں پہ بالکل دو ٹوک الفاظ میں یہ جناب سیدہ کے بارے میں خود حافظ شہرستانی نے لکھا، ان عمر ضرب بطن فاطمہ صلوات اللہ علیہا، کہ عمر بن الخطاب نے جناب سیدہ کے بطن اطہر پر ضرب لگائی تھی. اللہ اکبر، یہ آپ خود دیکھ لیں. اور عزیزان اہل سنت بھائیوں نے کہا تھا شاہ جی یہ کوئی معتبر شخصیت نہیں ہے شہرستانی، اس کی ملل والنحل آپ دکھا رہے ہیں. آج کل یہ بھی ڈرامہ چل گیا تھا، تو پھر اس ڈرامے کو رد کرنے کے لیے پھر الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے حافظ ذہبی کی سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 13. اور سیر اعلام النبلاء میں جلد نمبر 13 میں حافظ ذہبی نے صفحہ نمبر 505 پر رقم نمبر 571 پر شہرستانی کا ذکر بھی کیا، ان کی کتاب ملل والنحل کا بھی ذکر کیا. اور اسی کانٹیکسٹ میں انہوں نے شہرستانی کے بارے میں کیا لکھا، کان اماما اصولیا، اہل سنت کا سرٹیفائڈ امام. یعنی اتنا بڑا درجہ ہے حافظ شہرستانی کا اہل سنت کے اندر، جسے ذہبی جیسا اہل سنت کا امام الائمہ بھی اہل سنت کا امام مان رہا ہے، اس نے یہ عبارت لکھی. خیر عزیزان کتابیں ویسے تو بہت ساری ہیں اس معاملے میں. اسی طرح مورخ آل محمد جناب شیخ عبد الرزاق موسوی المکرم، ان کی کتاب الزہرا. یعنی کہ اس طرح میں دکھاتا چلوں تو پھر درجنوں کتابیں ہیں جن میں مصائب کا ذکر ہے، فضائل کا ذکر ہے موجود ہے. لیکن یہ جو حضرت نے بکواس کی انہوں نے خود مان لی کسی کتاب میں ہے نہیں، میں نے تو سنی تھی. لا حول ولا قوت الا باللہ. عزیزان رائٹ ان دس کانٹیکسٹ جو تھوڑا بہت مسائل چل رہے ہیں، ایک اور جعلی بات کی جاتی ہے، اسی توسط سے میں اسے بھی کلین کرتا چلوں. معاذ اللہ وہ جب بی بی پر حملہ ہوا تو جناب محسن استغفر اللہ بی بی کے بطن اطہر میں تھے، جو کہ بالکل جھوٹ ہے. جناب محسن کی شہادت ہوئی ہے لیکن بی بی کے ساتھ تھے، بطن اطہر میں نہیں تھے. اور اس بات پر عالم ربانی شمس العلماء آغا سید محمد ابو الحسن موسوی مشہدی حافظہ اللہ نے پوری کتاب لکھی ہے معارف فاطمیہ و مقتل محسن. انہوں نے پوری کتاب ہی اس موضوع پر لکھی ہے جناب محسن کے مقتل پہ، کہ وہ بی بی کے ساتھ تھے. بات ہی ختم ہو گئی. تو یہ جعلی مصائب گھڑنے کی ضرورت کیا ہے جب اتنے سخت مصائب آل محمد کے آلریڈی موجود. اور ایک بات کی طرف میں دھیان دے دوں سب کو، آل محمد مظلوم ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ذلیل نہیں ہے. مظلوم ہونے میں اور ذلیل ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ مظلوم ہے، معاذ اللہ ذلیل نہیں ہے. اب یہ مولوی جعفر جتوئی صاحب آج کل جن کی گودیوں میں جا کے بیٹھے ہیں اصولی حضرات کی، آئیں ذرا ان کے ہاں اصول دیکھنے کے. یہ جی جو کہتے ہیں کہ بعض نے کہا، فلاں بزرگ نے کہا، یہ بعض فلاں کون ہے؟ جب تک یہ پتہ نہ چلے روایت ہی ناقابل قبول ہے، پاویں جتنی مرضی ہیل حجت کر لیں. یہ مقصرین کے بہت بڑے سرتاج آفتاب حسین جوادی صاحب کی کتاب ہے السیف البارک، میرے پاس موجود ہے. خود جن کی گود میں جا کے بیٹھے صفحہ نمبر 41 پہ خود وہ اصول یہاں پہ شیعہ سنی کتب رجال سے بیان کر رہے ہیں کہ وہ روایت جس کے بیان کرنے والوں کا پتہ نہ ہو تمام علماء کے نزدیک ناقابل قبول ہے. اللہ اکبر، بالکل ڈائریکٹ جرا. وہ روایت ہی قابل قبول نہیں ہے جس کا بیان کرنے والے کا ہی نہیں پتہ، چاہے جتنے مرضی بزرگوں کے آپ یہاں پہ آ کے پیپڑیاں بجا لیں. عزیزان دیٹس آل. کیونکہ ہمارا کام ہے صرف علمی جواب دینا اور ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا. اور خدا کا نام ہے میں آپ سے دوبارہ عرض کروں گا کہ ایسے جاہلوں سے اپنے ممبر کو پاک کریں. یہ سنا کے جو آ کے ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے بڑھ کے شیعہ قوم کا المیہ کیا ہے؟ ان کے لیے بیڈ لک کیا ہوگا کہ جنہیں آتا کچھ نہیں ہے وہ ممبروں پہ آ کے لوگوں سے 50-50 لاکھ روپے لے کے اشرے پڑھ رہے ہیں، اور جو محققین ہیں ان کی قدر نہیں کی جاتی.
डेफिनेटली ना अल्लामा ताजुद्दीन हैदरी की गई, ना साहिब जवाहिर की गई, किसी बड़े आलिम की, ना बशीर अंसारी की, ना मिर्ज़ा यूसुफ लखनवी की, ना ही हैदरी ख़ानदान की। सबसे बढ़ के जिस कौम ने मुबल्लिग आज़म की माशाल्लाह से ये दुर्गत बनाई, उनका मैं क्या कह सकता हूँ। खैर, मुझे बस पैगाम देना था और इल्मी दलाइल के साथ रद्द करना था, वो मैं कर चुका। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अली वारिस।